قرآن میں انسان کی پیدائش اور اس کی ترقی کا ذکر کئی جگہوں پر کیا گیا ہے، اور ہر سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان سٹیجز کو سمجھنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک بہترین علم اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک زندہ ثبوت ہے کہ قرآن ہر دور میں متعلقہ ہے اور جدید سائنس کے لیے ایک وصل حکمت ہے۔ قرآن میں انسان کی پیدائش کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں انہیں ہم آج کے سائنسی نظریے سے سمجھتے ہیں۔ جدید سائنس، خاص طور پر ایمبرالوجی، انسان کی پیدائش اور اس کی ترقی کو جو سمجھاتی ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ تقریباً ہم آہنگ ہے۔ آج ہم ان قرآن کی آیات کو تفصیل سے سمجھیں گے اور ان کا موازنہ جدید سائنس سے بھی کریں گے تاکہ ہمارے لیے یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن کا علم کسی بھی دور میں قابل اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت انسان کی ابتدائی ترقی کو سمجھاتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت انسان کی ابتدائی ترقی کو سمجھاتی ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک نطفہ بنایا جو ایک قطرے میں تھا، پھر اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا میں تبدیل کر دیا، پھر اس اویلقیہ کو گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کو نطفہ سے شروع کیا جو اسپرم اور انڈے کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس وقت اسپرم اور انڈے کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور ایک زاگوٹ فرٹلائزڈ انڈا بن جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں انسان کا ڈی این اے پہلے ہی موجود ہوتا ہے جو اس کی جسمانی اور ذہنی خصوصیات کو متعین کرتا ہے۔ جب فرٹلائزڈ انڈا رحم کی دیوار سے چمٹ کر بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس مرحلے کو اویلقیہ کہا جاتا ہے۔ اویلقیہ کا مطلب ہے خون کا لوتھڑا ہوا چوسنے والے کیڑے کی طرح کا مادہ۔ جدید سائنس کے مطابق یہ مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب فرٹلائزڈ انڈا ابتدائی ترقی شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے میں ایمبریو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور تیز رفتار خلیاتی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ تقریباً 10 سے 14 دن کے درمیان ہوتا ہے۔ کا لغوی مطلب ہے چبائے ہوئے گوشت کا لوتھڑا جو ایک کھردری شکل ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ جدید سائنس کے مطابق اس وقت ہوتا ہے جب ایمبریو کی پٹھے اور ہڈیاں بننا شروع کرتی ہیں۔ اس مرحلے کو آرگینوجینیسس کہا جاتا ہے جب ایمبریو کا بنیادی اسکلٹل ڈھانچہ اور اہم اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ 4 سے 5 ہفتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے ایک اور مرحلے کو بیان کیا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، جو کہ امپلانٹیشن کے بعد ہوتا ہے۔ جب فرٹلائزڈ انڈا رحم میں جڑتا ہے اور اس کی ترقی شروع ہوتی ہے تو اس مرحلے کو اویلقیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایمبریو اپنی ابتدائی ترقی مکمل کرتا ہے اور تیزی سے تقسیم ہوتا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق یہ مرحلہ ایمبریو کے لیے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہر عضو اور بافت کا بنیادی قیام شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا،
پھر ایک نطفہ سے، پھر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے سے جو مکمل صورت دیا گیا ہو آنا دیا گیا ہو، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں، اور ہم رحموں میں جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت کا ذکر کرتی ہے جب انسان کے اعضاء کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ جدید ایمبرالوجی کے مطابق وہ آرگینوجینیسس کے نام سے جانا جاتا ہے، جب انسان کا دل، دماغ اور دوسرے اہم اعضاء بننا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ایمبریو کا اسکلٹن بن رہا ہوتا ہے اور اعصابی نظام ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ تقریباً 5 سے 8 ہفتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس پر اللہ کا حکم ہے؟ اس آیت کا تعلق انسان کی پیدائش اور اس کے حیاتیاتی عمل سے بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا ہر ایک خلیہ، اس کی نشو و نما اور ہر عضو کا ارتقاء اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی یہ بتاتا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا ایک منظم اور بہترین طریقے سے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ جدید سائنس کو بھی بتاتا ہے کہ ہر ترقی کے مرحلے میں اللہ کی رہنمائی اور کنٹرول ہوتا ہے۔ قرآن اور جدید سائنس کی تحقیقات کو موازنہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے بیان کیا وہ آج کے دور میں بالکل درست ثابت ہو رہا ہے۔ جدید ایمبرالوجی جو انسان کی پیدائش اور اس کی ترقی کو سمجھاتی ہے وہ انہی مراحل کو تصدیق کرتی ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا علم ہر دور میں درست ہے اور آج کی سائنسی تحقیقات سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو ابھی تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، میں اب سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک قرآن کو نہیں پڑھا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو کھولیں اور خود دیکھیں کہ اس میں زندگی کے ہر پہلو کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق سے لے کر کائنات کے رازوں تک اور حق و باطل کے درمیان فرق کو سمجھانے تک یہ کتاب رہنمائی کی روشنی ہے۔ قرآن کے ذریعے آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ہر چیز ایک خالق کے حکم سے ہے، اور وہ خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو غور سے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کی حقیقت کو دل سے قبول کریں۔